بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شانیں بیان نہیں کی جاتی بلکہ ان کا تذکرہ کر کے اپنے لفظوں کو حسن دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ کوئی لفظ کہہ کے اپنے جملوں کو خوشبودار کرتے ہیں، آپ ان کی بات کر کے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ذوات مقدسہ اتنی معنی خیز پر مغز ہوتی ہیں کہ آپ جب ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں تب بھی کھو جاتے ہیں، جب تذکرہ سنتے ہیں تب بھی کھو جاتے ہیں، اور جب آپ ان کی طرف اپنے دل کی توجہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور اپنا کرم فرماتا ہے اور قلب اور روح میں نورانیت پیدا فرماتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ شخصیت کا نام نہیں، داتا صاحب ایک اتھارٹی کا نام ہے، داتا صاحب ایک انجمن کا نام ہے، داتا صاحب ایک تحریک کا نام ہے، داتا صاحب ایک ولولے کا نام ہے، داتا صاحب اس دینی جذبے کا نام ہے جو دین کی تبلیغ کے لیے اٹھتا ہے اور چھا جاتا ہے، اپنا وقت گزار کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پر خوشبو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اور بہت ساری کتابیں کھنگال کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میری بات پر زیادہ غور کرنا۔ داتا صاحب بڑے شروع کے جو مبلغین اسلام ہیں ان میں داتا صاحب کا نام ہے۔ داتا صاحب ان شخصیات میں سے تھے جو باصلاحیت تھے، پڑھے لکھے تھے، اور کتابیں انہوں نے پڑھی تھیں، دیکھی تھیں، غور کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوت کردار کے ساتھ قوت گفتار سے نوازا تھا۔ کہنا بھی انہیں آتا تھا، لکھنا بھی انہیں آتا تھا، اپنی بات سمجھانا بھی انہیں آتا تھا، کسی تک اپنا پیغام کیسے پہنچانا ہے یہ گر بھی انہوں نے اپنے مرشد سے سیکھا تھا۔ وہ باصلاحیت تھے لیکن انہوں نے پھر اپنی وہ ساری صلاحیتیں سمیٹیں، ان کو اکٹھا کیا اور پھر وہ ساری کی ساری جمع کر کے انہیں رسول رحمت کے دین کی خدمت میں خرچ فرما دی۔ میرے عزیز، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کشف المعجوب میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اجنبی لوگوں میں آیا ہوں، رستے بھی اجنبی ہیں، علاقہ بھی اجنبی ہے، میں اپنا دیس چھوڑ کے پردیس آ گیا ہوں، شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو پارے تو تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ کہتے ہیں میں غیر مانوس لوگوں میں آیا ہوں لیکن جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد ضرور پورا کروں گا، خدمت تبلیغ کے لیے، دعوت دین کے لیے۔ ایسے لوگوں میں آ کے بیٹھے جو اجنبی تھے، جن کی زبان، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وطن کے ساتھ موافقت نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے کس طرح ذرائع اختیار کیے؟ آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، میں اردو بول رہا ہوں، آپ کو اردو آتی ہے، میں پنجابی میں بات کروں گا، آپ کو پنجابی آتی ہے، میں یہاں کے رسم و رواج میں سے کسی بات کو ڈسکس کروں گا تو بات آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگی، آپ آشنا ہوں گے۔ میں یہاں کا کوئی مسئلہ، مقامی مسئلہ کو چھیڑ دوں گا تو وہ بات آپ کو زیادہ اجنبی نہیں لگے گی، آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ لیکن ایک شخص دور سے آئے اور آ کے کہیں بیٹھے اور آتے ہی اسے پھولوں کا ہار نہ پہنایا جائے، اسے آتے ہی فوراً استقبالیہ نعروں کے ساتھ ویلکم نہ کہا جائے، اور کوئی اس کا جاننے والا نہ ہو، پہچاننے والا نہ ہو۔ یہاں سے جو لوگ پردیس میں جاتے ہیں، اگرچہ معاشروں کا ماحول بدل گیا ہے، اب لوگوں کے رہن سہن میں، آنے جانے میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، بڑی ساری چیزیں لوگ پہلے سے سرچ کر لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جب میں نیا نیا آیا تو بڑی مشکلات تھیں اور میرے لیے چیزوں کو سامنا کرنا بڑا دشوار تھا۔ داتا صاحب یہاں آئے ہیں، کوئی استقبال کرنے والا نہیں، کوئی پھول پھینکنے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، بیٹھے کہاں؟ آ کے راوی کے کنارے، درخت کے نیچے، مریدوں کی فوج، شاگردوں کی جماعت، چاہنے والوں کا مجمع، کوئی شے بھی ساتھ نہیں۔ حضور سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ فرمانے لگے ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ ایک مسجد بن جائے نا، کبھی ایک نقطہ آغاز ہو کام کا، سب سے پہلا ٹارگٹ کیا ہے؟ مجھے مسجد بنانی ہے۔ تعمیر مسجد
سے اس تبلیغ دین کے کام کا آغاز ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے نظارے بدلنے لگے، چیزوں کی ترتیب بالکل تبدیل ہونے لگی۔ وہ درویش جو کل تک اکیلے بیٹھے تھے، راوی سے پانی پی لیتے تھے، کچھ پتے کھا لیتے تھے، کچھ ستو پی کے گزارا کر لیتے تھے، پھر وقت بدلا اور اچانک لوگوں نے دیکھا کہ کل تک جو خود مشکل میں گزارا کر رہے تھے، اہلیان لاہور نے کہا جسے کہیں سے لنگر نہ ملے وہ داتا صاحب چلا جائے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ سنو اور یاد رکھنا، لوگوں کو بڑی فکر رہتی ہے، لوگ بڑی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑی بڑی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ فلاں کا آستانہ سجادہ نشین چلا رہا ہے، فلاں کا آستانہ فلاں کمیٹی چلا رہی ہے، فلاں کا آستانہ فلاں لوگ جمع ہو گئے وہ چلا رہے ہیں، فلاں آستانے پہ ٹرسٹ قائم کر دیا گیا وہ چلا رہے ہیں۔ داتا صاحب آپ نے تو سجادہ نشین ہی کوئی نہیں بنایا، داتا صاحب آپ نے تو کمیٹی کوئی نہیں بنائی، یہ کمیٹیاں تو ساری کل آئی ہیں، پر یہ 1000 سال سے کیسے چل رہا ہے؟ تو داتا صاحب کا مزار آستانہ بول کے کہتا ہے تم لگ جاؤ نا مخلص ہو کے رسول اللہ کے دین کے کام میں، تم اس کے نام کو بلند کرتے رہنا، رب قیامت تک تمہارے تذکروں کو بلند فرمائے گا۔ اچھا، لوگوں نے بڑے بڑے چکر بھی چلائے۔ سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پیار کرنے والے نہیں ہوتے، اور یہ پریشانی والی بات نہیں، یہ خوشی والی بات ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑی سونی پنجابی بولتے تھے، تو وہ اصل میں پنجابی میں کلام کہتے تھے، شعر کہتے تھے، اور شعری ذوق ان کا بڑا عمدہ تھا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ 2-4 لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، تو وہ فٹافٹ نہ چونک گئے، کہنے لگے ادھر دیکھنا میری طرف، کہ کچھ لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، تو چونک گئے، کہنے لگے بلے بلے، وہی بلے بلے، یہ مطلب ہے پھر تیروں نظر نہیں لگن لگی۔ 2 4 5 3 دفعہ بلے بلے، اور میں نے کہا پتہ نہیں اب کون سا فکرہ، کہنے لگے شاعر اچھے ہیں، شاید کوئی شعر کہیں گے، لیکن وہ 3 دفعہ کہہ کے نا بلے بلے، او بلے بلے۔ یہ 2-4 بندے ہیں مخالفت کرنا لیتے تو مطلب ہے نظر، تیری نظر اتر دی رہے گی، لگن نہیں لگی۔ او خدا کے بندے، بڑی لوگوں نے مخالفت کی، اپنے اپنے رنگ میں باتیں کی، بڑے بڑے لہجے اختیار کیے، لوگ کہتے رہے وہاں شرک بڑا ہوتا ہے، معاذ اللہ، لیکن جب دیکھنے والے نے جا کے دیکھا تو اسے سمجھ آئی یہاں تو قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، ہر وقت تلاوت ہو رہی ہے۔ لوگ کہنے لگے وہاں تو ملنگ آتے ہیں، ڈھول بجتا ہے معاذ اللہ، اور فقط شاید یہی خرافات ہی ہوتی ہیں، لیکن کو جانے والا جمعے والا دن چلا گیا تو اس نے جا کے دیکھا اوہو، یہاں تو پہلی صف سے لے کر سڑک تک نمازی ہی نمازی ہیں، یہاں تو رب کو سجدے ہوتے ہیں، یہاں تو آج بھی آوازہ بلند ہوتا ہے تو اللہ اکبر کی اذان سنائی دیتی ہے۔ حکومتیں بدلتی رہی، گورنریاں بدلتی رہیں، وزیر اعلیٰ بدلتے رہے، سیٹھ بدلتے رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن لاہور داتا صاحب کا تھا، داتا صاحب کا ہے، اور داتا صاحب کا ہی رہے گا، وہ ہے ہی انہی کا، اور کوئی چیز۔ اور پھر دیکھیں نا، وہ ہارون رشید گزر رہا تھا تو حج سے واپس آ رہا تھا تو لوگ اس کے نعرے بڑے لگا رہے تھے۔ ہم بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں، سیاستدان بھی، لیڈران بھی، اور بعض میری طرح کے دینی ماحول رکھنے والے لوگ بھی۔ اکثر لوگ باتوں میں آتے ہیں نا، تو یہ جن کا تھوڑا نام شام ہوتا ہے یہ باتوں میں نہیں آتے، یہ نعروں میں آتے ہیں، ان کے نعرے تگڑے لگ جائیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اوہ بلے بلے جناب کیا بات ہے، اور بڑے بڑے نعرے لوگوں نے اپنے اپنے۔ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، وہ بھی نعروں میں آ گیا، نعرے لگ رہے تھے، بادشاہ آ گیا۔ حضرت بہلول دنا دور کھڑے مسکرا رہے تھے، مسکراتے جا رہے ہیں مسکراتے جا رہے ہیں، تو بہلول دانا کو مسکراتے دیکھ کے ہارون رشید کی نظر پڑی، تو وہ سارا مجمع چھوڑ کے سواریاں ایک سائڈ پہ کھڑی کر کے گیا، جا کے کہنے لگا بابا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمانے لگے حاصل رضا ہوں کہ تو کتنا خوش ہے کہ تیرے نعرے لگ رہے ہیں، حالانکہ یہ جو بندے تیرے نعرے لگا رہے ہیں میں نے انہیں دیکھا ہے، تجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کے بھی نعرے لگاتے تھے، تو بڑا راضی ہے کہ میرے لگا رہے ہیں، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا یہ اس کے بھی نعرے لگائیں گے۔ یہ تو دنیا کا نظم اسی طرح ہی چلتا ہے، جو سامنے آ گیا زندہ باد، جو چلا گیا لوگ بھول گئے۔ کتنے کتنے نعرے لگے، کتنی کتنی تحریکیں چلی، بڑے بڑے لوگوں نے نعرے لگائے، بڑی بڑی چیزیں۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، یہ نعرہ بھی لگا تھا کہ قرض اتارو ملک سوارو، بڑے بڑے نعرے لگے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑا کچھ اس شہر نے سنا، پر لوگ وہ سارا کچھ بھول گئے۔ ایک بات لاہور میں کچھ دن قیام کر کے نہ، تھوڑے دن روک کے ایک درویش گزرا تھا، اور بھی جاتے جاتے ایک نعرہ لگا گیا تھا۔ زمانے بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں، حالات بدل گئے، پر وہ نعرہ بھولا نہیں۔ درویش کا نام تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز،
معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین کچھ دن آئے، داتا صاحب کے آستانے پہ رہے، اور پتہ نہیں کس منظر میں، کس کیفیت میں، کس درد سے وہ کہہ گئے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کیا جملہ نکلا تھا درویش کی زبان سے، جسے فارسی نہیں آتی اسے بھی آتا ہے، جسے ترجمہ نہیں آتا اسے بھی آتا ہے، جو ایک دفعہ گزر گیا بس اس کے کانوں میں بات گونج گئی۔ حکومتیں بدلتی رہیں پر داتا صاحب کا تعارف بدل سکا؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے۔ میں نے جو بات شروع میں کی تھی پھر کہتا ہوں، داتا صاحب ایک تحریک کا نام ہے، داتا صاحب ایک نظام تبلیغ کا نام ہے، داتا صاحب ایک جد و جہد کا نام ہے، داتا صاحب دین کے لیے ایک زبردست اور کامیاب تبلیغ دین کے لیے منصوبہ بندی کرنے والی تحریک کا نام داتا صاحب ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہاں جانا ہے، کچھ دیر بیٹھنا ہے، نظر نیاز کا سلسلہ ہونا ہے۔ داتا صاحب تو نظریے کا نام ہے، داتا صاحب تو کام کرنے کا نام ہے، داتا صاحب تو ڈیوٹی دینے کا نام ہے، داتا صاحب تو وقت کے اوپر اٹھ کے مسجد کھول کے آذان پڑھ کے دروازے کھول دینے کا نام ہے کہ میں نے یہ ساری ڈیوٹی کر دی ہے، امید ہے اللہ نمازی بھی بھیج ہی دے گا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس خاص مشن کو سمجھنے کی حاجت۔ آپ غور کریں گے میری بات پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگو مجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، ہر رکعت میں مانگو۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے اللہ کو اکبر کہہ کے منہ کعبے کی جانب کر لیا ہے، کپڑے بھی صاف ہیں، جگہ بھی صاف ہے، باوضو بندہ ہے، اور سمت قبلہ بھی درست ہے، نماز کی شرائط ساری پائی جاتی ہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز میں کھڑے ہو کے ابھی بھی ہدایت پہ نہیں، اتنی تیاری کر لی ہے، اور نماز پڑھ کے اور تھوڑی دیر پہلے اس نے رب کو مانا ہے، کہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنی ساری اس کی تعریف کر کے ابھی بھی دعا کیا سکھائی؟ فرمایا تو مجھ سے مانگ، دعا کر، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ یہ لوگوں نے مرضی کے معنی کر لینے تھے، لوگ اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کے بڑے تیز ہیں، مرضی کے مفہوم عکس کرنے کے بڑے تیز ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی رنگ بھر دینا تھا، مالک نے ہی کرم فرمایا۔ فرمایا پتہ ہے کون سا صراط مستقیم مانگنا ہے؟ پتہ کون سا صراط مستقیم مانگنا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ مالک جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ہمیں نا انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ چلا، لوگوں کی راہ پہ۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم، نقش قدم، تیرے غلاموں کا نقش قدم، جہاں جہاں سے وہ گزر گئے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، نقش میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یاد رکھیے گا وہ رستہ جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اسلام کا دامن ہمیشہ سے سرسبز و شاداب ہے، ایمان وہ عظیم کیاری ہے جس کے اندر ہمیشہ پھول کھلتے ہیں، کلیاں مہکتی ہیں۔ اسلام بڑے بڑے کٹھن مرحلے آئے اور بڑے بڑے آزمائش کے دور دین نے دیکھے، لیکن یاد رکھنا اسلام کے آنگن میں ہمیشہ پھول کھلتے رہے۔ صحابہ، اہل بیت، وہ تو خیر لوگ ہی بڑے پاک ہیں نا، ان کے فوراً بعد بھی عظیم لوگ آئے، عظیم۔ صحابہ کے بعد جو تابعین کی جماعت آئی نا، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت حسن بصری، اور ایک جلیل القدر جماعت تابعین کی تیار ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس کے بعد جو لوگ آئے تبع تابعین، ان کے اندر بھی تقویٰ، پرہیزگاریاں، عبادتیں، ریاضتیں، اور یہ سلسلہ تسلسل سے آگے بڑھا۔ حضرت امام جعفر صادق، حضرت سیدنا جنید بغدادی، حضرت شیخ ابو بکر شبلی، حضرت معروف کرخی، پھر تھوڑا سا وقت آگے گزرا تو داتا گنج بخش علی اجمیری، پھر غوث اعظم جیلانی، اور پھر حضرت معین الملت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور جب محدثین کی طرف رخ کریں تو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، بڑے بڑے نام، اور فقہا کی طرف نظر کریں تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام محمد،
امام نقی، بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے۔ ہر دور میں دین اسلام کے دامن میں بڑے بڑے شاداب لوگ رہے۔ ہمارے ہاں نا کچھ عرصے سے ایک سازش چل رہی ہے، لوگ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید اسلام میں کچھ وقت ایسا گزرا ہے کہ یہ کھیتی شاید ویران ہو گئی تھی، اس میں تسلسل نہیں رہا تھا، شاید فلاں 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 وقت پر کوئی بندہ ہی نہیں تھا دین پر عمل کرنے والا۔ او بھائی ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول کریم آخری ہیں اور یہ دین بھی اللہ کا آخری دین ہے۔ جس طرح اقبال کہتے ہیں جس طرح نبی پاک علیہ السلام پر نبوت ختم ہوئی، شریعت بھی مکمل ہوئی، اب اسی پر قیامت تک عمل کرنا۔ کچھ لوگ بلا وجہ کا ذہنوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو بزرگان دین کا تسلسل ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے باغ میں ہمیشہ شادابی رہی ہے، پھول کھلتے رہے ہیں، توانائی موجود رہی۔ اس لیے یہ اولیاء اللہ کا وجود، یہ صوفیاء کا وجود، یہ علماء ربانیین کا وجود، یہ تو بذات خود دلیل ہے کہ دین کا دامن ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا۔ اس لیے کمزوریوں کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے زمانے میں نا وہ آدمی زیادہ عروج پاتا ہے جو بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اپنی شہرت پانے کے لیے لوگ بعض اوقات بڑے بڑے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ بندے کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح یار، فلانے بندے کو چیلنج کر رہا ہے، بندے کا پتہ تو کرو۔ تو اس غلط فہمی کا کبھی شکار نہ ہو۔ ہاں، جو زیادہ سمجھنے والی بات ہے، جو زیادہ غور کرنے والی بات ہے، جو زیادہ توجہ طلب امر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں بنانا کس طرح کا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ بزرگوں کا نام لے کے بد عقیدگی پھیلاتے ہیں۔ یہ داتا صاحب کی کتاب ہے، مارکیٹ میں ہر زبان میں ملتی ہے۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب، یا 1000 سال سے بھی کچھ عرصہ پہلے داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ داتا صاحب نے وہی عقائد بیان کیے ہیں جو آج اہل سنت کے عقائد ہیں، یعنی پہلا نمبر جناب صدیق اکبر کا، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی۔ وہی نظریاتی پختگی آپ پڑھ لیں۔ یہی صوفیاء کا منہج ہے، یہی ان کا مزاج ہے۔ اپنی مرضی کا جب اختراع کیا جاتا ہے نا تو وہ تحقیق نہیں ہوتی، وہ تخریب ہوتی ہے۔ وہ آپ جب ایک نئی راہ پیدا کرتے ہیں تو آپ ایک فساد کا رستہ کھولتے ہیں۔ عقائد و نظریات دیکھ لیں داتا صاحب کے، اور پھر جو تعلیم و تربیت داتا صاحب ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ داتا صاحب نے اس میں علم کا باب باندھا ہے، فقر کا باب باندھا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اور اہل بیت کی عظمتوں کے باب باندھے ہیں۔ بزرگان دین اولیاء کرام کی سیرت، ان کے ارشادات اس کے اندر بیان فرمائے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر اثار کا، قربانی کا، خودداری کا، عزت نفس کا، صبر کا، شکر کا پیغام دیا۔ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ ہمیں بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنتے۔ میں آج اس اجتماع میں اپنے بڑے دکھی دل کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ بعض اوقات اپنے مشائخ کے، اساتذہ کے کہنے پر کسی اجتماع میں بھی چلے جاتے ہیں، کوئی مخصوص لباس بھی پہن لیتے ہیں، ملاقات کو بھی آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تحائف لے کر بھی پہنچ جاتے ہوں، ساری باتیں مان لیتے ہیں، لیکن وہ جو ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا، جہاں وہ انہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے دل کے اندر خاص چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں خود خانقاہی آدمی ہوں، میں نے 100 دفعہ دوستوں سے کہا ہے کہ آپ تعویذ لینے آ جاتے ہو، میرے تعویذ تو کامیاب ہی نہیں، اور جب میں خود اعتراف کر رہا ہوں کہ کامیاب نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے آپ اس طرف توجہ ہو گئی آپ کی کہ یہاں سے تعویذ لینے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ایک مشہور آدمی ہے تو چلو دعوت دے لیں، تو میں کہتا ہوں کہ واللہ کبھی نہیں دل میں خیال آیا کہ میں کسی جگہ لائیو آؤں گا یا فلاں جگہ سوشل میڈیا۔ میں تو روٹین میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، وہ ریکارڈنگ ہونے لگ گئی اور لوگوں تک بات پہنچنے لگ گئی، ورنہ ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ مجھے تو آج تک نہیں چلانا آتا یہ میڈیا، یہ کیسے چلتا ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ ہم جو کچھ ہمیں دیا جاتا ہے وہ ہم لینے کو تیار نہیں ہوتے، ہم نہ کسی اور جگہ الجھ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنا درد سینے میں لے کے دنیا سے چلے گئے۔ او میرے دوست، آپ میری بات کو سمجھیں، دین کا پیغام تو ایک درد ہے، ہمیں اس درد کو قبول کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا لیا ہے؟ 10 تصویریں۔ میں بھی وہاں ہوتا ہوں، میرا بھی وہاں ذکر ہوتا ہے، میرا بھی نام ہے، یہ حاصل کیا ہم نے۔ میں 1000 بار کہہ چکا ہوں، داتا صاحب جب بھی جانا، داتا صاحب کی خدمات کو سلام پیش کرنے جانا، اس فیض کے لیے جانا جو داتا صاحب نے رسول پاک کی اولاد ہونے کی نسبت امت میں تقسیم فرمایا ہے۔
ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا لیا ہے؟ ساری زندگی بیت گئی، تقریریں سنو، تقریریں کرو، یہاں بھی محفل ہو جائے، وہاں بھی جلسہ ہو جائے، یہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، نتیجہ کیا لیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں وہ انقلاب لاؤ نا جو داتا صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں۔ 1000 سال بیت گیا، جس درویش کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، بس 2 4 5 جگہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ داتا صاحب ہمیں کس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اندر کون سی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم کا باب باندھا ہے، اور علم کا باب باندھ کے تفصیلات بیان کر کے آیات لکھ کے، آیت بھی لکھی ہے انہوں نے شروع میں، ہر باب کے شروع میں قرآن مجید سے آغاز فرماتے ہیں، آیت بھی لکھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آیت لکھی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان جو مسلم شریف میں موجود ہے کہ اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع نہ دے، جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ بھی بیان کیا۔ ان ساری چیزوں کو بیان کر کے پھر داتا صاحب نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ یہ علم کیا ہے؟ لفظ جاننے کا نام ہے؟ علم کیا ہے؟ فقط عبارت پڑھنے کا نام ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ بہت زیادہ باتیں کر لینے کا نام ہے؟ تو سنو میرے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا نچوڑ حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات ہے جس میں حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 علم اختیار کیے ہیں، ساری کتابیں پڑھ کے 4 علوم میں نے اختیار کیے ہیں، اور رب نے پھر مجھے ہر علم سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے کہ میرا رزق دینے والا میرا اللہ ہے، اور میرے رب نے جو رزق میری طرف بھیجا ہے وہ کسی اور طرف جا کوئی نہیں سکتا۔ یہ میں نے جان لیا ہے، یہ میں نے طے کر لیا ہے، لہذا میں بے نیاز ہو گیا ہوں اس ٹینشن سے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ یہ چیز اگر حاصل ہو جائے تو حسد بھی گیا، عداوت بھی گئی، بدگمانی بھی گئی، تکبر بھی گیا۔ فرماتے ہیں دوسرا، میں نے کتاب و سنت سے یہ علم حاصل کیا ہے کہ میرے رب کے جو حقوق میرے ذمہ ہیں نا وہ صرف میں نے ادا کرنے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اپنی ڈیوٹیاں میں نے کرنی ہیں، دوسرا کوئی بندہ میری ڈیوٹی کر سکتا؟ تو پھر غفلت کس بات کی، سستی کس بات کی، دیر کس بات کی، پروگرام کس بات کا؟ جب کرنا خود ہے تو پھر شروع کریں اور اس پر عمل کریں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اعصم کہتے ہیں میں نے کتاب و سنت سے جو علوم حاصل کیے ان میں تیسری بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ایک طالب ہے اور میں اس کا مطلوب ہوں، اور وہ میرا جو طالب ہے نا وہ طاقتور ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اسے بھیجنے والے نے طاقت کے ساتھ بھیجا ہے، وہ مجھے بہرحال پکڑ لے گا، لہذا مجھے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ کہا وہ کون ہے؟ فرمانے لگے میری موت میری طالب ہے، میرے رب نے اسے بھیجا ہے، وہ بڑا طاقت والا ہے، لہذا میں نے موت سے بھاگنا چھوڑ دیا ہے، میں تیار ہوں جب بھی اس کا حکم آئے گا نا، سجنا جان امانت تیری تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، تیاری رکھی ہوئی ہے۔ اس علم نے مجھے بے نیاز کر دیا۔ اور فرماتے ہیں چوتھا علم میں نے یہ سیکھا ہے کہ میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے لوگوں سے ڈر کے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، مجھے اپنے رب سے ڈر کے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ 4 علوم میں نے سیکھے ہیں، اور فرماتے ہیں میں بہت سارے علوم سے بے نیاز ہو گیا۔ یہ باب باندھا ہے داتا صاحب نے علم کے لیے۔ اب ہمارے ہاں علم سیکھنے کے لیے لوگ، فیض سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرتے ہیں، سنگت بھی اٹھاتے ہیں، اور لوگ جب جاتے ہیں پیری مریدی کے سلسلے میں تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ کوئی رش زیادہ ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے گدی بہت بڑی ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے پیر صاحب مشہور و معروف ہوں، بعض کا خیال ہوتا ہے کہ نسل در نسل سجادہ نشین چلے آ رہے ہوں۔ مختلف قسم کے لوگ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ داتا صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں 1000 سال پہلے، اور ہمیں ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا۔ اپنا ذہن بنا لینا کہ ہر جگہ وقت گزر سکتا ہے پر ان لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزر سکتا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک تو غافل اور بے عمل علماء، ڈگری بہت بڑی ہے، نام بہت بڑا ہے لیکن عمل کمزور ہے، ان سے اجتناب۔ میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہو اور پھر بے عمل ہو تو اس سے مکمل بچو، بہت پڑھا لکھا ہے لیکن بے عمل ہے، بچو۔ کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرے گا کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا یہ وجہ ہے، میرے پاس یہ گنجائش ہے، یہ رک سکتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بے عمل غافل علماء ان کی صحبت سے بچو، اور فرماتے ہیں ایسا فقیر جو حجرے میں بند ہو جائے اور حق بات اپنی زبان سے ادا ہی نہ کرے، وہ کہ جی میں درویش ہوتا ہوں میں تو نہیں بول سکتا،
حکومت ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض ہو جائے گا، اقتدار والے ناراض ہو جائیں گے، میں نہیں کوئی ایسی بات کر سکتا۔ قوم پریشان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مہنگائی کا شکار ہے تو ہوتی رہے، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ جو فقیر اس طرح کا ہے جو فاقہ مست ہو گیا ہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتا، ظالم کو ظالم نہیں کہتا، فرمایا ایسے فقیر کی صحبت سے بچو۔ اور تیسرے نمبر پر داتا صاحب فرماتے ہیں جو جاہل صوفی ہے نا، بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو جاہل صوفی ہے اس صوفی کی صحبت سے بھی بچو۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں جو بالکل بے بہرا ہیں، علوم کی طرف توجہ نہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں فقر کی، درویشی کی۔ فقر ہوتا کیا ہے؟ درویشی کیا ہے؟ گلے کے اندر بہت زیادہ تسبیحات ڈالنے کا نام درویشی ہے، یا 2 4 5 کلو لوہا کٹھا اٹھا لیا جائے اس کا نام درویشی ہے، یہاں جو بندہ مطلب کافی دن ہو گئے اس نے غسل نہیں کیا تو وہ درویش ہے، یہ کون سی درویشی ہے؟ درویشی کا کوئی لباس نہیں ہوتا، درویشوں کے چہروں پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ درویش ہیں، ان کے کوئی رنگ ہوتے ہیں کہ وہ پیلے رنگ کے، نیلے رنگ کے یا سبز رنگ کے لباس پہن لیں گے تو درویش ہو گئے؟ اس کی کوئی وردی ہے مخصوص درویشی کی؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا فقیر کون ہوتا ہے، تو داتا صاحب فرماتے ہیں جس کے دل سے سارے وہم نکل جائیں اسے فقیر کہا جاتا ہے، اسے وہم کوئی نہ ہو، ہر وقت اپنے رب پر یقین کامل ہو، جب توہمات سے نکل جائے، یقین کی وادی میں آ جائے، اس کا مطلب ہے فقیر ہے۔ اور دوسرے مقام پر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگوں کا خیال تھا جو گھر بار چھوڑ جائے، جس کے پاس کوئی شے بھی نہ ہو، وہ بعض لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا فقیر ہے، کیوں جی؟ کہتے ہیں کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں، اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ جناب سائیکل سے اترا ہے، یہ بھی بعض لوگوں کا خیال ہے فقیر وہ ہوتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں ہوتا جو مال و متاع سے خالی ہو، بلکہ فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل ہرس ہوس اور خواہشات نفسانیہ سے خالی ہو، اس کے دل کے اندر ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ اگر تمہیں کوئی زندگی میں ایسا شخص ملے جو بے نیاز ہے ان چیزوں سے، اس کا مطلب ہے وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے، تم اس کی سنگت اور صحبت اختیار کرو، اور اس کے اندر وہم کوئی نہ ہو۔ وہ آج کل نا یہ جو ہمارا زمانہ ہے یہ بڑی توہمات کا زمانہ ہے، اس کے اندر بڑی بڑی عجیب چیزیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل اس وقت آتی ہے آپ بڑے سے بڑے آدمی سے مناظرہ کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے سیانے بندے سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہمی بندے سے آپ مناظرہ جیت جائیں، یہ ہو سکتا؟ اور وہم بڑے عجیب عجیب قسم کے لوگوں نے پال لیے، اور سیانے بندے، پڑھے لکھے بندے وہم کا شکار۔ وہم اپنے دل سے نکال دیں، جب آپ وہم نکال دیں گے نا، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو وہمی بندہ ہوتا ہے نا اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں ایک وہمی بندے نہ کچھ 4 دن گلاں کیتیاں سن، میں آپ بھی تھوڑا جا وہمی ہو گیا لہذا وہمی بندے سے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کوئی وہم، اس کے پاس یقین ہی یقین ہوتا ہے، ایمان ہی ایمان ہوتا ہے، تقوی ہی تقوی ہوتا ہے، تیقن ہوتا ہے اس کے دل کے اندر۔ پھر سنو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر سیکھنا کیسے ہے؟ آخر درویشی طبیعت میں آئے گی کیسے؟ وہ دل جو اتنا اجلا ہو جائے کہ پھر اللہ کی بارگاہ کے اور محبوب کی بارگاہ کے قابل ہو جائے، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ فقر کیسے سیکھیں؟ آخر کوئی دستور تو ہونا چاہیے نا، کوئی نصاب تو ہونا چاہیے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں فقیری سیکھنی ہے، درویشی سیکھنی ہے، بے نیازی سیکھنی ہے، صدق سیکھنا ہے، اخلاص سیکھنا ہے، للہیت سیکھنی ہے، رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھنا ہے، تو کیسے سیکھیں؟ تو پھر داتا صاحب خود ہی فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم درویشی اور سادگی سیکھنا چاہتے ہو نا تو پہلے سخاوت سیکھو، پھر فرماتے ہیں اس کے بعد رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، پھر فرماتے ہیں اس کے بعد صبر سیکھو، پھر فرماتے ہیں اس کے بعد مقام تسلیم سیکھو، اشاروں میں جو حکم ملے وہ بھی پورا کرنا سیکھو، اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد خلوت سیکھو، تنہائی سیکھو، اس کے بعد فرماتے ہیں زہد سیکھو، اور پھر فرماتے ہیں اگر تم فقیری سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے بعد اپنی مزاج کے اندر بے نیازی اور اس کا روب سیکھو۔ درویش فقیر کا روب ہوتا ہے، اس کی بے نیازی کا روب ہوتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر فرماتے ہیں پھر فقیری سیکھو، یہ چیزیں سیکھو۔ تو حضور کیسے سیکھیں؟ فرمانے لگے سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو، اور گردن جھکا کے رضا مان لینا یہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے سیکھو، اور فرماتے ہیں صبر جناب ایوب علیہ السلام سے سیکھو۔
جتنی مرضی بیماری آئی، تکلیف آئی، دکھ آیا، پر جناب ایوب نے کہا جس حال میں رب راضی ہے اسی حال میں اس کا بندہ بھی راضی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم نے فوراً بات ماننا، فوراً حکم پر عمل کرنا سیکھنا ہو تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام سے سیکھو، اور ارشاد فرماتے ہیں جب تم نے خلوت سیکھنی ہو تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے سیکھو۔ وہ اپنے وطن میں رہ کے بھی اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھا کرتے تھے، وہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دل اور روح کو حاضر رکھتے تھے، اور